اچھا شیخ، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ انہوں نے بڑے طریقے سے جو ہے نا جی، وہ پہلے انہوں نے شورا کا لفظ بدلا، شورا کو جماعت بنا دیا، شورا کو جماعت بنا دی، حالانکہ اس کو شورا جماعت ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ سیرت میں. اس کو متعین کر دیا. متعین کرنا بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سیرت میں. پھر متعین کر کے جب دیکھا کہ ابھی ہضم ہو گئی سب کو، اب اس کے بعد اگلا یہ شروع کیا کہ جگہ چھوٹے چھوٹے امیروں کو مرکزوں کے ختم کر کے ان کی جگہ وہاں کوئی جو مر گئے پیچھے جو شورا 8-10 آدمی کی بنی ہے وہی باری باری امیر بنتے رہے. چھوٹی نیچ پہ انہوں نے پورے پاکستان میں یہ کام کر دیا. یہ حملہ دوسرا تھا، یہ دوسرا. اب اس پہ سارا کچھ کروایا انہیں سے، کیونکہ ایسا وہ انہوں نے کہہ دی تو وہ تو بس جو حاج صاحب کہتے ہوں گے نا کہ جی یہ جو توڑ ہو گیا، اگلے وہ ایسے لڑ رہے ہیں، حاج صاحب یہ بھی لڑتے رہیں گے، فلاں مسئلہ. وہ ہم یاد ہے، دیکھتے تھے ہم رائیونڈ میں کیسے جھوٹ بولتے تھے حاج صاحب سے. امارت کو اتنا بدنام کیا کہ جی وہ امیر صاحب ہیں اور انہوں نے بہت مسلط کر دیا، انہوں نے یہ غلط کر دیا، یہ غلط کر، اتنے پیسے لے لیے، بہت جھوٹ پیسے بولے. لے لیے، آئی صاحب نے وہ کر دیا، امیر نے یہ کر دیا، اتنا امیرت کے بارے کے خلاف پروپیگنڈا کیا. انہوں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، اس کو ختم کر کر اسی طرح بنا دو تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. سب سے بڑا اتھینٹک جو ہمیں وہ دیتے ہیں نا پروف، وہ کہتے ہیں یہ کام حاجی صاحب نے خود کیا. تو بتاؤ حاجی صاحب فارغ تھے، حاجی صاحب کو کوئی پتہ نہیں تھا. آپ حاجی صاحب کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے آپ حاجی صاحب کے مخالف ہیں. آپ بس یہ اب شریعت کے سامنے انہوں نے حاجی صاحب کو رکھ دیا. بالکل یہی کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ان کے کیا دیکھو وہ کیا انہوں نے سامنے کیا. اس وقت مفتی زین الدین صاحب بھی تھے اور مولانا محمد احمد صاحب تھے، یہ بڑے بڑے تھے اور یہ انہوں نے کیا اور فلانا کیا. اب دلیل تشریعت کی نہیں ہے نا، اب ان کے سامنے یہی دلیل ہے بس جو وہ دے رہے ہیں. لیکن امیر صاحب یہ بات تو ہے نا، بہاولپور میں مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کہہ دیا تھا، خاص طور پر کہ یہ بدعت میرے ہاں بہاولپور میں نہیں چلنے دوں گا اپنی زندگی میں، یہاں نہیں ہونی چاہیے، یہاں نہ آئے آپ. مطلب ہے کہ انہوں نے حاج صاحب کے اتنے کان بھرے ہوئے تھے کہ یہ دونوں ذات چیخ چیخ کے بھی پھر بھی وہ ہے نہیں وہ انحصارات سے کہتے رہے، پر حاج صاحب چونکہ طے حاج صاحب نہیں کرنا تھا تو حاج صاحب کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا. کروانے والوں میں مین کردار کون ہے؟ خیر اس کو یہ بات تو بعد میں کریں گے. ابھی یہ جی کہ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ امیر کے اوپر حملے، رائیونڈ میں بھی 90 کے بعد سے امیر چھوڑ کے تو ذمہ دار لکھنے لگ گئے، مشورے میں فیصل لکھنے لگ گئے. ابھی بعض پرچوں پہ جماعتیں آئی ہیں جن میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا امیر کے آگے، نہ ذمہ دار، نہ فیصل، نہ امیر، صرف یہ میں نے بھی دیکھا ہے. بس کوئی 2-4 پرچے میرے پاس آئے ہیں، ساتھیوں نے واٹس ایپ بھیجے. ایک جماعت آئی تھی سکھر کی، انور صاحب کے پاس جاننے والے تھے، ان کے پرچے پہ صرف سرخ پنسل سے امیر لکھا، نام لکھا ہوا تھا، آگے کچھ نہیں تھا. امیر کا نام سرخ سے لکھ دیا، باقی کا نیلے سے لکھ دیا. جی بس مقصود یہ تھا کہ کسی طریقے سے امارت کی ٹرم ختم کرو، پھر امیر کو اتنا بدنام کرو اور جی وہ فلاں جگہ مرکز کا امیر ہے اور وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اگر اس کو ہٹا کے کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اتنے ہر جگہ بدنام کرنے شروع کر دیے کہ کہا ٹھیک ہے امیر کی جگہ یہ 8-10 بنا دو. یہ بڑھنے چھوٹے لیول پہ شروع ہو گئے. اب بڑے پہ آنا تھا تو دھماکہ ہونا تھا ہے جی. بڑے پہ حاجی صاحب پہ زور لگاتے تھے، ادھر مولانا زبیر صاحب پہ زور لگاتے تھے، لیکن ان کا بھائی یہ شریعت میں نہیں ہے تو پھر ان کو کیوں بنائیں. پھر ان کو کہتے تھے حاجی صاحب کی جو انعام سے شورا بنائی اس کی تکمیل کرو. وہ شورا بنائی تو امیر کو طے کرنے کے لیے تھی، عالمی شورا تھوڑی بنائی تھی، اس لیے وہ حضرات مانتے نہیں تھے. تکمیل کی وہی جو رشید میں آئی نہیں اس کی تکمیل کیا کرو. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے جو ہے بنائی ہوئی شورا تھی، اور مولانا زبیر صاحب کی زندگی میں ان سے تکمیل نہیں کرا سکے. اس سے بڑا اور کیا جھوٹ ہوگا کہ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے جانے کے فوری بعد انہوں نے فتنہ اٹھایا، اس لیے کہ وہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے نا. وہ 14 میں وہ ادھر حاجی صاحب ان کے قابو میں تھے. اب وہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب سے ہم قابو کر کے یہ کروا دیں گے. مسئلہ صرف رکاوٹ تھے مولوی زبیر صاحب، نظام الدین میں، اور نظام الدین میں مولانا سعد صاحب، یہ دونوں رکاوٹ تھے، اس کو آگے آنے نہیں دے رہے. ان کو پتا کہ شورا کیوں بنائی تھی اور شورا شریعت میں کیا ہے، حیثیت ہے. تو اب وہ زور لگا کے نہیں کرا سکے. جو ہی مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہوا بس انہوں نے پروپیگنڈا تیز کر دیا. مقصود یہ تھا کہ کسی طریقے سے مولوی صاحب کو کنارے کر دو، 13 آدمی کی شورا بنے، باری باری امیر بنتے رہے. 13ویں مہینے کے بعد ان کی باری آئے گی. تو یہ دوسرا. اب اختلاف جو ادھر تھا وہ اشتراکیت کا ہے، امیر و شورا کا نہیں ہے.
یعنی بیسیکلی ہاں۔ تین نظام آپ نے بتایا، پہلا تو یہ اسلام والا نظام امیر کا، دوسرا جمہوریت والا کہ 5 سال بعد اب دی واری ہونے دی واری، تے تیسرا یہ اشتراکیت کا کارل مارکس والا کمیونزم والا، کہ اس کی باری بلیک سارے اس کی امیر ہیں۔ باری الیکشن کے ساتھ آئے گی نا، ڈیموکریسی والے ہاں، کی، اس کی باری الیکشن کی ضرورت ہی نہیں، اس کی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹائم بنا دیں بس۔ مہینہ بس ان کو آپ اس کا کر دو، اشتراکیت فی الزمان ہوگی یا اشتراکیت فی المکان ہوگی۔ یہ ابو بکر صدیق کا خطبہ ہے نا جو پہلا دوسری جلد کے پہلے صفحے پر، اچھا، حیات الصحابہ کی حیات الصحابہ ہمارے کی دوسری صاحب جلد۔ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں، لکھی، ہاں جی، اس کے پہلے صفحے پہ اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک امیر انصار میں سے ہونا چاہیے اور ایک مہاجرین میں سے، دو ہو گئے۔ اب دونوں کے اندر ہمارا مشترکہ ہوگی دو صورتوں میں، یا اشتراکیت فی الزمان ہوگی یا اشتراکیت فی المکان ہوگی۔ اشتراکی فی المکان کا مطلب یہ ہے کہ آدھے پہ ایک امیر ہو جائے گا، آدھا دوسرا، امیر، بس علاقہ وائز۔ یا اشتراکیت فی الزمان ہوگی کہ ایک مہینے کے لیے یہ ہو جائے، ایک مہینے کے لیے یہ ہو ایک جائے۔ ہی وقت میں دونوں امیر ہوں۔ ہاں، السلام تو اشتراکیت کی دونوں قسمیں ہیں۔ علیکم۔ اب انہوں نے جب یہ کہا تو اس کے اوپر ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا کہ پہلا خطبہ ہے دوسری جلد کے، پہلا شروع یہیں سے ہوتی ہے دوسری جلد، کہ لا یحل للمسلمین ان یکون لهم امیران، مسلمانوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یہ نہیں حرام ہے کہ ایک وقت میں دو امیر ہوں، اللہ ہے۔ اب دیکھو اس سے بڑی کو پھر کیا فرمایا، اگر ان یکم محمد ذالک، اگر یہ ہو گیا تو 6 بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے، کتنے؟ 6 کھڑے ہوں گے۔ یختلف امرہم و احکامہم، ان کے سارے امور میں خرابی پیدا ہو جائے گی، سارے کاموں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ہائے ہائے۔ دوسرا اور وہی ہوا ہے جی ہاں۔ پوری دنیا میں، ہائے۔ وَتَتَفَرَّقَ جَمَاعَتُهُمْ، ان کا شرازہ بکھر جائے گا، اجتماعیت تفرقے کا شکار ہو جائے گی، ہو گیا۔ تیسرا وَيَتَنَازَعُوا فِي مَا بَيْنَهُمْ، آپس میں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، یہ بھی ہو گیا۔ جھگڑا بھی ہو گیا جی، هُنَالِكَ تَتْرُكُ السُّنَّةَ، سنت چھوٹ جائے گی، ہائے ہائے، ترک ہو جائے گی، ہاں، عمارت کی سنت ختم ہو گئی۔ متروک ہو جائے گی، اور ہائے ہائے ہائے۔ پانچواں وَتَغْلِبُ الْبِدْعَ، بدعت غالب ہو جائے گی، یہ بدعت تھی یہ غالب ہو جائے گی۔ اللہ۔ اور چھٹی چیز فرمائی وَتَعْظَمُ الْفِتْنَةَ، اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا کہ کوئی اس کو اصلاح نہیں کر سکے۔ اب یہ روایت خطبہ پہلے صفحے پہ موجود ہے۔ شیخ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ قطع کلامی معاف، لیکن اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ پڑھ کے انہوں نے جان کے یہ ساری چیزیں شروع کرائی ہیں کہ ایسا کام ہو کہ امیر جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا 2 امیر ہو جائے یا 3 امیر، کام تاکہ کو یہ ٹکڑے سارے ٹکڑے 6 کرنا فتنے تھا، ہوں۔ کو کام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا تو وہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا ٹکڑے کرنے کا۔ یہ جب بنایا گیا تھا یہ 2 امیر، تو سارے اکابرین بیٹھے تھے، کیا وجہ بنی تھی؟ اصل میں ہوا نہیں، یہ 2 امیر نہیں بنائے تھے، ہوا یہ تھا کہ جب یہ 10 آدمی طے ہوئے کہ بھائی یہ بیٹھ کر امیر طے کریں، کیا کریں، تو اس میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو ذخیرہ عطا فرمائے، اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، حاجی صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے اس کی تائید کی کہ دیکھو امیر صرف جو ہے وہ الیاسی خاندان میں سے ہوگا، کیا الیاسی خاندان، نظام الدین والوں میں سے، الیاسی خاندان میں سے، کہ اس خاندان کے علاوہ امت کسی پر جمع نہیں ہوگی، یہ حاجی صاحب نے کہا۔ اور وہ کہا اس میں کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ امیر صرف قریش میں سے ہوگا، کیوں کہ جو خاندان کسی چیز کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کی محبت دلوں میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر کوئی کسی کو بناؤ گے تو امت جمع نہیں ہوتی، اختلاف کرتی ہے۔ اب دیکھو نا پاکستان میں پیپلز پارٹی یہ خاندان کی بنیاد پہ بنی ہوئی، ابھی تک ٹوٹی نہیں، کیوں؟ اب پہلے بھی بٹو زندہ تھا، اب بھی بٹو زندہ ہے۔ پیپل پارٹی ٹوٹی؟ ساری پارٹیاں ٹوٹ گئی، پیپل پارٹی نہیں ٹوٹی ہے جی۔ جمعیت الاسلام کے 8 گروپ ہو گئے، نون لیگ کے کتنے گروپ بن گئے، اچھا ادھر دیکھو MQM کے کتنے بن گئے، ان کی PTI کے کتنے بن گئے، اچھا اس کے علاوہ وہ جو تھی کیا اس کی
یہ جو بریلویوں کی جمعیت علماء پاکستان کے کتنے گروپ بن گئے، لیکن پیپل پارٹی کیوں کہ پیپل پارٹی نظریے کے بنیاد پہ نہیں تھی، خاندان کے بنیاد پر تھی، اس لیے ابھی تک پیپل پارٹی نہیں ٹوٹ سکی، کیونکہ وہ خاندان کی قربانی پر وہ نعرے مار رہے ہیں۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، اس کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ خاندان الیاسی میں سے امیر ہوگا۔ جب انہوں نے کہا تو مولانا حضرت مفتی جلال الدین صاحب نے اس کی تائید بھی کی، اس کی دلیل بھی دی۔ اچھا جی، پھر باقی جو ہے وہ سارے اس پر آ گئے، تو کہ بھائی پھر یہ پتہ چلا کہ بھائی جو الیاسی خاندان کے نہیں ہیں وہ وڈرا ہو جائیں۔ کیا ہو جائے؟ عمارت سے تو 7 آدمی وڈرا ہو گئے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 آدمی کی بنائی تھی جماعت، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب کہا کہ فیصلہ تو نے کرنا، تو یہ تو فیصلہ ہو گیا، یہ وڈرا ہو گئے بذات خود ہی۔ انہوں نے پھر مطالبہ رکھا کہ بھائی جو عمارت سے وڈرا ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پیچھے ہٹ جائے، تو 4 صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ کتنے؟ 6 میں سے کتنے رہ گئے؟ 2 رہ گئے۔ 2 رہ گئے۔ اب یہ 2 کیوں نہیں پیچھے ہٹے؟ اس پہ خارجیوں نے ان دونوں پہ الزام لگایا کہ جسے مولوی صاحب نہیں کہا جی مولوی صاحب عمارت چاہتا ہے، تو خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں نا، حضرت عثمان کے بارے میں کہ یہ دونوں عمارت چاہتے ہیں، ان کے اندر عمارت کی چاہت تھی۔ یہ الزام لگایا تاریخ میں، خارجیوں نے لگایا؟ ہاں، جس طرح آج الزام نہیں لگا رہے کہ وہ مولوی صاحب کی عمارت کی چاہت تھی۔ تو اب وہ وڈرا کیوں نہیں ہوئے؟ جب 4 وڈرا ہو گئے تو حضرت عثمان علی کیوں نہیں وڈرا ہوئے؟ یہ الزام لگایا خارجیوں نے دونوں کے اوپر کہ دونوں ان کے اندر عمارت کا شوق تھا۔ تو اس کا پھر جواب علماء نے، ان حضرات نے خود بھی دیا اور علماء نے بھی یہ دیا کہ اس لیے وڈرا نہیں ہوا کہ دونوں کے بارے میں حضرت وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ حضرت عثمان بھی خلیفہ بنائے جائیں گے اور حضرت، بس ان کے اندر یہ طے کرنا تھا کہ پہلے کون بنے، بس اس لیے وہ وڈرا ہو نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ پیشن گوئی تھی دونوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں جب یہ ہو گیا کہ الیاسی خاندان میں سے اب رہ گئے 3، مولانا اظہار الحسن اور مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا سعد صاحب۔ یہ ہوا کہ بھائی مولانا اظہار الحسن صاحب کو امیر بنا دیا جائے، باقی 2 یہ معاون بن جائیں گے ان کے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں وہ بھی وڈرا ہو گئے کہ میں بوڑھا ہوں، اور پھر دوبارہ یہ مسئلہ، دوسری بات یہ ہے کہ میرے ملکوں کے کوئی سفر نہیں ہے، ملکوں کے حالات میرے سامنے نہیں ہیں، لہٰذا ان 2 میں سے کسی کو بنا دو، میں ان کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ یہ بھی وڈرا ہو گئے، باقی کتنے بچے؟ 2۔ اب ان دونوں میں بیٹھ کر کرنے لگے کہ بھائی ان دونوں میں سے امیر کس کو بنایا جائے، ہے جی۔ اب اس کے لیے ساری شورا بیٹھی نظام الدین میں۔ علی حسن ندوی رحمۃ اللہ خط لکھا کہ بھائی دیکھو، امیر کا مسئلہ نظام الدین میں حل کرنا ہے، اس کے باہر کسی جگہ پہ مشورہ نہیں کرنا، نہ رائیوڈ میں، نہ کاکڑے، نہ اجاز میں۔ خط لکھا انہوں نے۔ اب بیٹھے یہ مشورہ کرنے کے لیے بھائی ان 2 میں سے کوئی امیر طے کرے۔ میاں جی محراب کو ذمہ دار بنایا امیر طے کرنے کا۔ جب امیر طے کرنے کے لیے بیٹھے، ادھر باہر چونکہ ایک بہت بڑا، چونکہ پہلے پلاننگ تھی کہ امیر طے نہیں ہونے دینا، بس ادھر کچھ لوگوں نے میواتیوں کو کھڑا کیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اور اگر مولوی صاحب کو امیر نہ بنایا تم گجراتیوں کو مارو۔ ادھر گجراتیوں کو بھڑکایا کہ اگر مولوی زبیر کو نہ بنایا گیا تو تم میواتیوں کو، دونوں اسرہ لے کر باہر آ گئے، گروپ سارے اکٹھے ہو گئے باہر۔ پھر یہ گجراتی جو ہے نا وہ اندر کمرے میں داخل ہو گئے جہاں شورا بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ آپ کو یوسف قریشی صاحب وہ موقع کے گواہ ہیں، یہ ادھر ہی تھے، ادھر ہی تھے۔ یہ یوسف قریشی صاحب کو سارا صحیح سنائے۔ اچھا، ہاں، یہ چونکہ کیا کہتے ہیں آنکھوں دیکھا۔ اب گجراتیوں نے اندر داخل ہو گئے اور جا کے شورا والوں کو کرنے لگے کہ مولوی زبیر کو امیر بناؤ اور ہم پٹائی کریں گے سب کی۔ مولوی زبیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، میزبان کا کتا بھی اگر بھوکے نا مہمان پر تو یہ بھی اس کی توہین ہے، اور تم لوگ آ کے یہاں کھڑے ہو گئے مہمانوں کے اوپر ڈنڈے لے کر۔ خیر ان کو باہر نکالا، لیکن باہر انہوں نے ہنگامہ بنا دیا، کیونکہ ایک گروپ بیچ میں وہ تھا جو چاہتا تھا کہ امیر
ہر بنے۔ صورت میں نہیں طے ہونا چاہیے. یہی حال ہوا ادھر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا کہ میرے بعد امیر خلیفہ کون ہو. صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد 2-3 صحابہ ہیں. ایک ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر ہے جی. ان تینوں میں سے کسی کو امیر بنا دیں، خلیفہ بنا دیں. اور شامی سارے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوئے، وہ بھی دھمکی دینا شروع کر دی کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی کو امیر بنایا تو پھر ہم ان کے ساتھ اسی طرح لڑائی کریں گے جیسے عزیری کے خلاف کی تھی. اب یہ دھمکیاں دینے کھڑے، سارے شام والے کھڑے ہو گئے کہ ہم صرف یزید پر تیرے بیٹے پہ راضی ہوں گے، اس کے علاوہ کسی پہ راضی. یہ کیوں بنایا؟ یہ تاریخ ابھی تنے مار رہی ہے نا کہ امیر معاویہ نے یزید کو امیر کیوں بنایا. یہ تھی مجبوری ان کے لیے، حالانکہ انہوں نے طے کیا تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی امیر بنے گا. یہ باہر کھڑے ہو گئے ہنگامہ کہ ہم اسی طرح ماریں گے ان کو جس طرح ہم نے حضرت علی کے ساتھ قتال کیا، اور ہم صرف راضی ہوں گے یزید کے اوپر. تو مجبوراً اس پر کہ کسی طریقے سے امت کو دوبارہ نقصان نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، مجبوراً اس کو خلیفہ بنا دیا. یہی حال یہاں پیش آیا. اب یہ جب کھڑے ہو گئے اندر، انہوں نے دیکھا بھائی تو ماریں گے ایک دوسرے کو، یہ تو بڑے جن سے بلوے نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑا کیا گیا. ہاں ان کو کھڑا کیا گیا نا کہ کسی طریقے سے یہ نہ بنے. یہ پیچھے پوری سازش چل رہی تھی، ان کو ورگلایا گیا اتنا پیچھے دبک کے بھائی یہ کرو اور یہ تم کھڑے ہو جاؤ ورنہ فلاں یہ کریں گے. جس طرح ہوتا ہے کچھ آدمی ہوتے ہیں پیچھے بھڑکانے والے. اس کے اوپر یہ ہوا کہ حضرت انہوں نے حضرات نے پھر کہا کہ بھائی دیکھو ابھی یہ معاملہ بہت گرم ہو گیا، تو اگر ابھی اس کو میں سے کسی کو بھی امیر طے کیا تو یہ لڑائی ہو جائے گی اور قتل ہوں گے، ماریں گے. لہٰذا اس معاملے کو مؤخر کر دو اور بعد میں پھر جب ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ہم بیٹھ کر امیر طے کر لیں. اس کے اوپر میاں جی محراب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تک طے نہیں ہوتا اس وقت دونوں مل کر کام چلاتے رہے. یہ کر کے دعا کر کے فارغ اٹھ گئے. اس کے اوپر مولانا سین صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ خود کے مکتوب میں بھی ہے کہ ہم ابھی تک امیر، یہ ہماری بڑی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ہم امیر طے نہیں کر سکے. اب جب یہ وہاں سے فارغ ہوئے کہ دونوں مل کے نظام چلائیں، اور وہ پارٹی تو خوش ہو گئی جو چاہتی تھی امیر طے نہ ہو، جن کا وہ تو ان کا تو مقصود پورا ہو گیا. اس کے اوپر پھر یہ کیا کہ کہیں دوبارہ آ کر کسی کو امیر نہ طے کر دیں یہ آپس میں بیٹھ کر. لہٰذا یہ کیا کہ انہوں نے جو پاکستان والے تھے اور بنگلہ دیش کے تھے ان کو بلیک لسٹ کروا دی. گجراتی چونکہ حکومت میں تھے نا، گجراتی حکومت میں تھے، انہوں نے حکومت سے مل کر ان سب کو بلیک لسٹ کروا دیا. حاجی صاحب، بھائی افضل صاحب، مفتی جناب العابدین صاحب، مولانا سیر خان صاحب اور بھائی یوسف قریشی صاحب، یہ بھی جو کہ وہی تھے، ان کا پاسپورٹ بھی ضبط ہو گیا. اچھا، یہ سب بلیک لسٹ ہو گئے کہ یہ دوبارہ نظام الدین نہیں یہ جا ہی نہیں سکے ہندوستان میں. حاجی صاحب ہر سال 95 سے پہلے ہر سال نظام الدین جاتے تھے. اچھا، ہاں، اور وہاں ٹھہر کر سارے معاملات دے کر آتے تھے. اس کے بعد حاجی صاحب 14 سال 2014 اور 5 کتنے ہو گئے 19 سال حاجی صاحب نظام الدین نہیں جا سکے. اور بیچ میں سارے شورا والے مرتے چلے، وہی جو بنائی تھی جماعت وہ مرتے چلے گئے ختم ہو گئے. اب وہ جو پارٹی تھی نا جو امیر طے نہ ہو، وہ زور لگا رہی تھی کہ شورا کی تکمیل کی جائے جی، کہ تاکہ اب دوبارہ یہ مسئلہ ساری عمر کے لیے ختم ہو جائے. جب شورا کی تکمیل ہوگی تو جس طرح یہ 2 باری ہیں اس طرح وہ دور بھی ہمیشہ کے باری کا نظام سنت نظام ختم ہو جائے گا، اشتراکیت آ جائے گی. وہ زور لگاتے رہے. حالانکہ دیکھو نا 95 میں انتقال ہوا، یہ شروع سے ذہن بناتے رہے لوگوں کا اشتراکیت کا، کمیونزم والا جو کا. 92 والا نہیں، 92 میں جو حضرت مفتی زین کا کلپ ایک شائع ہوا تھا. اچھا، اس وقت مفتی صاحب کے پاس گئے، وہ کہا حضرت آپ ہمارا ایک آدمی کی شخصیت پرستی ہو جاتی ہے اور وہ سر پہ مسلط ہو جاتا ہے اور یہ کرتا ہے تو اگر اس کے بجائے آپ یہ شورائی نظام بنا دیں، اس کو شورائی نظام کہہ رہے تھے اس طرح.
تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے, اس پہ چل کے برباد مت ہو. اس کا ادھر رکھیں, غیروں کا طریقہ ہے, اس پہ چل کر برباد مت ہو. امیر ایک ہی ہے اور الحمدللہ نظام الدین میں موجود ہے. یہ کلپ سنا ہوگا آپ نے. جی جی بالکل. ہاں, نہ رائبنڈ میں ہوگا, نہ کاکرائل میں ہوگا, ڈھاکہ میں, نظام الدین میں ہوگا. یہ انہوں نے تو مفتی صاحب نے تو اس کو قریب نہیں آنے دیا. حالانکہ 92 میں یہ بات ہوئی, اور یہ جب 95 میں حضرت مولانا زبیر اپنے انعام اللہ پاکستان میں آخری, تو ان ساروں نے مل کر پاکستان والوں نے زور لگایا کہ آپ اپنے بیٹے, پہلے کام یہ کرو کہ اپنے بیٹے کسی طریقے سے مولوی صاحب کو کنارے کراؤ, چونکہ شورا بنانے کے لیے یا اس میں تو کوئی تیار ہی نہیں تھا ہے جی. تو یہ وہاں سے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایسا کرو اپنے بیٹے کو پھر امیر بنا دو کہ بنانا ہی ہے. تو مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے فرمایا کہ بھائی میں وہ کام نہیں کرتا جو امیر معاویہ نے کیا اور ساری عمر تاریخ معاف نہیں کر رہے. تم مجھ سے وہ کام کیوں کرانا چاہتے ہو؟ ایک دوسرا ہے کہ امیر طے ہوگا نظام الدین میں یا رائیڈ میں نہیں ہوگا, ہم واپس جا کے اس کو طے کریں. تو یہ آپ کے رائیڈ والے اللہ ان کو ضائع خیر دے, یہ بڑا زور لگاتے رہے سارے فتنوں میں. تو یہ دو جب بن گئے تو اب ظاہر ہے وہ اب بل کر بیٹھے نہیں کہ کوئی ان کا امیر طے کرتا. لیکن مولانا زبیر صاحب چونکہ تھے کینسر کے مریض, موٹاپا تھا, نہ بیٹھ سکتے تھے نہ بول سکتے تھے. اس لیے مولانا صاحب نے کہا بھائی آپ کام کرتے رہو ہے جی, میں آپ کو مشورہ دیتا رہوں گا ہے جی. سارے کام, بیان, مذاکرے, بیرون کی جماعتوں کا آنا جانا سارا کون کرتا تھا؟ اور سارے اس سے لے کر آپ کو دیکھا ہوگا ساری نشستیں ہر اجتماع پہ, بنگلہ دیش میں بھی, پاکستان میں بھی اور حجاز میں بھی, ساری نشستیں طے مولانا صاحب ہی کرتے تھے. ویسے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے سال مولانا زبیر صاحب کے سامنے مولانا سعد صاحب نے کام کیا اور مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ان پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, اور ان کے جاتے ہی یہ جو چھوٹے چھوٹے تھے یہ سارے مولانا سعد صاحب کو کیسے تان تشنیع, اعتراض اور کیسے ان پہ تہمتیں لگانے لگ گئے. یہ کیسی بات ہے نا. یہاں سر روکو, یہ چھلی ان کو لے کر دے دو, یہاں سے پوچھ رہے ہیں روک کے پوچھو چھلی کھانا چاہتے ہیں. ہاں بلیک لسٹ ہو گئے. اب جب 14 میں حضرت کا انتقال ہوا مولانا زبیر صاحب کا, تو ارشد مدنی تھے یا اسد مدنی دیوبند کے موت میں, انہوں نے فون کیا یوسف قریشی صاحب کو کہ اس وقت جو کانگریس کا وزیر اعظم ہے وہ میرا دوست ہے, لہٰذا دو ہی تم بچے ہو, حاجی صاحب اور یوسف قریشی صاحب جو بلیک لسٹ کے 2 ہی بچے تھے, باقی فوت ہو گئے. آپ اپنے پاسپورٹ بھجواؤ حاجی صاحب کا بھی اور اپنا بھی, میں اس سے مل کر تمہیں بلیک لسٹ سے نکلوا دوں گا. پھر یوسف قریشی صاحب نے اپنا اور حاجی صاحب کا پاسپورٹ بھیجا, تو ارشد مدنی نے ان کا پاسپورٹ بلیک لسٹ سے نکلوایا. پھر 2014 میں یہ ہندوستان گئے. بڑی گیمیں کھیلی ہیں انہوں نے. یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اب ان کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. میں اس بات کا نہیں پتا. پھر حاجی صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا, ابھی حاجی صاحب کے ساتھ اگلا واقعہ سناتا ہوں کہ حاجی صاحب جب 2016 میں پنڈی میں آئے, اور وہ لے کر آئے جی جو جس کا بھی ڈاکٹر صدف, ہاں ان کا کہتے ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ان کو لے کر آئے. یہ آنے نہیں دیتے تھے, نکلنے نہیں دیتے تھے وہاں سے. تو یہ باہر نکلے, ڈاکٹر صدف کو ٹیلی فون کرایا یا کچھ کہا, آ کے گاڑی چپ کر کے, پتہ ہی نہیں چلا رائڈ والوں کو, حاجی صاحب نکل کر آ گئے. پھر انہوں نے پیچھے اپنی گاڑیاں دوڑائی حاجی صاحب کے پیچھے. یہ یوسف ادھر آنے ہی نہیں دیتے تھے ان کو زکریا مسجد کی طرف, اتنا یرغمال بنایا ہوا تھا. تو چپ کر کے ایک دن حاجی صاحب نے اس کو کسی سے ٹیلی فون کر کے اس کو بلایا, اور بلا کر گاڑی پہ بیٹھ کر چپ کر کے پنڈی کی طرف نکل آئے. بعد میں ان کو پتہ چلا وہ حاجی صاحب تو پنڈی پہنچنے والے ہیں. پھر گاڑیاں دوڑا کے پیچھے پہنچ آئے. جب آ گئے تو حاجی صاحب نے یوسف قریشی صاحب سے کہا کہ دیکھ یار مولوی صاحب کو 2016 میں کہ مولوی صاحب کو ہم نے بلایا تھا لیکن نہیں آیا. یہ گلہ کس سے کیا؟
भाई यूसुफ करी साहब से। अब यूसुफ करी साहब को सारा पता था, तो इन्होंने कहा आई साहब इन्होंने रखवाया है, खत लिखा है उनको रोकने का। अच्छा, इतनी देर उन्होंने बुलाया उसको, मौलवी फ़हीम को, और उसको क्या नाम है जो मौलाना जुम शाह साहब के बेटे, हाँ, कि ये क्या कह रहा है। कहते नहीं आपके सामने तो हमने दस्तखत कराए थे आपसे, वो जो लिस्ट भेजी थी। अच्छा, अब वापस चले गए भाई साहब। वापस जब चले गए तो भाई साहब अब बड़े नाराज़ हुए कि यूसुफ कैसी ने पहली दफ़ा मेरे साथ झूठ बोला। इन्होंने इतना ब्रीफ कर दिया कि हमने आपको इधर की लिस्ट भेजी। वापस जाकर उन्होंने वो लिस्ट दिखाई, वो जो आदमियों की थी, निज़ामुद्दीन के पहले नाम पर मौलाना साद साहब लिखा हुआ था, आई साहब के दस्तखत थे और इन्विटेशन लेटर वज़ारत दाखिला को गया हुआ था। कहते जी ये देखो आपने भेजा है। तो आई साहब बड़े परेशान हो गए। आई साहब को पता चला, यूसुफ करी साहब को, आई साहब बड़े नाराज़ हो गए कि मेरे साथ झूठ बोला। ये चले गए वज़ारत दाखिला में। वहाँ से ये किया कि वो पहली लिस्ट जो आई साहब से दस्तखत कराई ना इन्होंने, वो जब वज़ारत दाखिला को भेजी, पीछे से एक ख़ास इन्होंने लेटर लिखा जिसमें कहा जी इन 4 आदमी, इस लिस्ट के इन 4 आदमियों को वीज़ा न दिया जाए, कैंसिलेशन लिस्ट। ये हाजी साहब को दस्तखत नहीं कराई इन्होंने, ये भेज दी वज़ारत दाखिला को। तो उन्होंने वो इन 4 को वीज़ा नहीं दिया, बाकियों को दे दिया। तो अब जब यूसुफ करी साहब को पता चला कि उन्होंने तो आई साहब को गलत ब्रीफ करके मेरे ख़िलाफ़ कर दिया, ये चले गए वज़ारत दाखिला से जाके लिस्ट निकलवाई, वो ख़त लेटर निकलवाया और सीधे आई साहब के पास चले गए। आई साहब ये है वो लेटर, कैंसिलेशन लेटर जो इन्होंने बाद में लिखा और वो आपको नहीं बताया, और आपको अभी कह रहे हैं कि बोले साथ नहीं आया। तो आई साहब ने लेटर पढ़ा और पढ़ के कहने लगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे साथ तो ये सा खेल खेल। तो ये अभी मुझे एक मुफ्ती मिला यार, इसका है एबटाबाद का। अभी वो कहने लगा, मैं जब रायगढ़ में पढ़ता था तो मौलवी ज़रार फ़हीम साहब का बेटा, उसका क्लास फेलो था, ये उसने बताया अभी कि हमारी जमात बनी हुई थी, मौलवी ज़रार उसका अमीर था, हमारी जमात बनी थी और हमारे ज़िम्मे ये काम था कि निज़ामुद्दीन के बुज़ुर्गों को हाजी साहब के साथ ना मिलने दिया जाए। एक ख़ास जमात बनाई हुई थी कि निजी तौर पर ना मिले, मशवरे में तो बैठे हुए सारे, लेकिन इनफरादी तौर पर जाकर एक दूसरे से ना मिले। और भी लड़के जो खिदमत में रहे ना, जो गाड़ियाँ देते थे, उन्होंने भी बताया ये उसने वो तनवीर दादा और लोग कहते थे, तनवीर दादा और लोग कहते भाई किसी से नहीं मिलाना, ना इनको बाजार लेके जाना है, ना मरकज़ में हाज साहब से नहीं मिलने देना किसी सूरत। तो ये सारा कुछ कर करा के अपने निज़ाम को चलाना चाहते थे। तो जब ये लिस्ट 13 आदमी की बना करके कहाँ बनी, कैसे बनी, वो सारी शायद आपको पता होगा, बन के जब ये पेश हुई तो उसमें मौलवी साहब ने यही बात कही कि भाई जो चीज़ सीरत और सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो नहीं चलेगी, ये काम सीरत सुन्नत में चलेगा। बयान किया हवेली में इतना सख्त सबको बिठा, उसके बाद फिर तो ये था निज़ाम। असल में ये इश्तराकी निज़ाम था। अब वो इश्तराकियत से लोगों का नज़रिया हटाने के लिए इन्होंने मशहूर कर दिया अमीर और शूरा का नाम। ये ऐसे ही है जैसे वो हमारे एक मनाज़र गुजरे हैं, मौलाना अमीन सफ़र ओकाड़वी, जो अहले हदीसों के खिलाफ करते थे। वो एक बड़ी मज़ाहिया बात को कहते हैं, देखो बातिल जब कोई निज़ाम चलाता है तो सबसे पहले लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करता है। क्या करता है? अब देखो कोई पाकिस्तान में भी कोई ऐसी चीज़ चलाना चाहते हैं, असम्बली में पास करते हैं, उधर तबाका करा के लोगों की लोगों का जहन उधर मोड़ देंगे, पीछे असम्बली में बिल पास करा देंगे। हाँ, तो ये उनकी आदत है कि लोगों को उधर मोड़ दो। अब कोरोना में इन्होंने क्या किया, 12,000 पारा चनार और इस इलाके के शिया ये सूरिया में शाम में जाकर सुन्नियों को कत्ल करने के लिए भेजे हुए थे। कितना? 12,000 शिया गया हुआ था सुन्नियों को कत्ल करने के लिए, ताकि शाम में सूरिया की जंग थी, सुन्नियों को कत्ल करके ईसाई स्टेट, शिया स्टेट कायम की जाए। जब इनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, सुन्नियों को मार मोर के ख़त्म कर दिया, इस शिया स्टेट कायम हो गई। अब इन्होंने आना था, करें क्या, क्योंकि थे सारे गैर कानूनी इन्होंने भेजे हुए थे। इन्होंने ये किया कि ये कोरोना के दिनों में
बाराकों की एक जमात थी, वो कोरोना मलेशिया की आ गई और उन्होंने कोरोना फैलाया पूरे टीवी अखबार पे, वो शुरू हो गया, पीछे से 12,000 आदमी को अंदर दाखिल कर दिया। कुतरी बुखारी के क्या नाम था उसका, क्या था, जुल्फी बुखारी, बाद में वो भाग गया। 12,000 आदमी को अंदर दाखिल कर दिया और उधर जमातों को सामने रखा कि फलानी जगह तबलीगी जमात है कोरोना फैलाया, फलानी जगह तबलीगी जमात है कोरोना फैलाया, फलानी जगह अखबारों पे टीवी पे सबका रुख आ गया इधर, और पीछे से 12,000 आदमी दाखिल कर दिए। तो ये इस तरह करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किया कि इन्होंने लोगों की तवज्जो मोड़ने के लिए, जैसे बरेलवियों को बिदात पर डाला और उसके ऊपर उन्होंने नाम रख दिया अहले सुन्नत बिदत, और लेवल लगा दिया इश्क रसूल का। अब जब कहेंगे ये बिदत है, वो आपको कहेंगे आप गुस्ताख हैं। ये लेवल लगा दिया ना, आशिक रसूल का लेवल लगा दिया, ठीक है, बिदत के ऊपर। अब बिदत चालू हो गई, आप कहेंगे कि ये गलत है, बिदत है, वो कहेंगे तो गुस्ताख है। आप बोल ही नहीं सकते, कैसे हो जी गुस्ताखी का वो नारा, हर जगह गुस्ताखी इतना फैला दिया कि वो सारी बिदत के खिलाफ आपका उठने की कमर ही तोड़ दी, इतना उसको फैला दिया। कहीं तुम पढ़ते हो ये सलाम और कहीं पढ़ते ही नहीं किसी मस्जिदों में। उन्होंने कहा हमारे हजरत ने कहा जहाँ मुखालफत हो वहाँ पढ़ना। मैंने कहा ये तो वाकई बिदअत हुई, सुनना तो हर जगह एक है, बिदअत है। बस आप बिदअत कहेंगे ये गुस्ताख रसूल है, ये नारा मार देंगे मौलवी और तमाम कहेंगे भाई गुस्ताख रसूल है, बस शुरू हो जाएगा। इसी तरह अहले हदीस असल में हदीस के इनकार की जमात है, लेकिन नाम क्या रख दिया ताकि लोग समझे हदीस वाले हैं। और अंदर से इनका मिशन क्या है कि मुनकरीन हदीस के लिए एक फिरका बनाया था, उस मुनकरीन हदीस था वो गुलाम मोहम्मद परवेज़ी, जिसने हदीस का इनकार किया। जब हदीस का इनकार किया तो लोगों ने कहा कि भाई तो सब लोग कहते थे कि काफिर है, उसका ये फितरा चल नहीं सका। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई लोगों को हदीस से हटाना ही है, तो बजाय इनकार करने की इतना कह दो ये हदीस ज़ईफ़ है, आपका काम पूरा हो गया। एक हदीस आप उस पर अमल कर रहे हैं, तो अगर मैंने ये कह दिया जी आपकी ये जिस आप अमल कर रहे हैं ये ज़ईफ़ है, इसकी ये सनद ज़ईफ़ है, आपका उसका से यकीन उठ जाएगा, हदीस छोड़ देगा। तो इनकार तो दोनों बराबर हो गए ना। आप अगर कहते हैं मैं नहीं मानता हदीस, तो लोग कहेंगे काफिर है, और अगर मैं कहूँगा हदीस तो मैं मानता हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, लेकिन हदीस ज़ईफ़ है, मकसूद तो पूरा हो गया। तो उस वक्त इन्होंने इस फ़िरके को ईजाद किया और नाम लिख दिया अहले हदीस, और अंदर में ये हदीस के मुनकर थे। अब लोगों ने इस फितरे को कबूल कर दिया, तो वाकई यार हदीस तो ज़ईफ़। अब देखो ना हमारी नौजवान और वो जो मिर्ज़ा ज़ैनवी है लगा हदीस ज़ईफ़, वो सारी नौजवान नस्ल वो उसके पीछे नारे मार रही है। तो इन्होंने तवज्जो हटाने के लिए क्या किया, वो वहाँ मिसाल देते थे कि एक कुएं में गिर गया कुत्ता और पानी हो गया, किसी ने कुत्ता फेंक दिया कुएं में। तो अब मसला ये था कि कुएं के अंदर से कुत्ता निकाल दो, डोल निकाल दो, कुआं पाक हो जाता है। लेकिन लोगों को कुत्ता निकालने की तवज्जो हटाने के लिए ग्रुप ने मशहूर कर दिया कि झगड़ा शुरू हो गया कि पानी असल है या कुआं असल है। अब लोगों ने बहस शुरू कर दी बैठ के, मैं और भाई उमर भाई कह रहे हैं कुआं असल है, आप दोनों कह रहे हैं पानी असल है। झगड़ा शुरू हो गया, मुनाज़रे शुरू हो गए, किताबें लिखनी शुरू हो गई, कुत्ते की तरफ तवज्जो हट गई और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एक कहता है कुआं असल है, दूसरा कहता है पानी असल है। अब यही हाल है यहाँ भी, भाई ये इश्तराकीयत का कुत्ता है जो पड़ा हुआ, इसको निकालो। अब झगड़ा शुरू कर दिए कि अमीर असल है या शुरा असल है। अब अवाम झगड़ रही इसके ऊपर, वो अमीर के दलाल दे रहे हैं, आप शुरा के दलाल दे रहे हैं। ये किसी को पता नहीं, ये सिर्फ जब हमने वहाँ उलमा को जाके बताया, जब मोज़म्बिक में ना, वो कहते कि मसला क्या है पाकिस्तान से उठा। मैं कहा बताओ इख्तिलाफ किसका है,
कहती है अमीर शुरा का। मैंने कहा ये अमीर शुरा का इख्तलाफ नहीं है, ये इश्तराकियत का इख्तलाफ है। कि इश्तराकियत क्या होती है? फिर आप उनको इतना लंबा नवजान समझाने के बजाय हम फिर ये कहते थे उनसे कि आपके मदरसे में एक मोहतमिम है ना? कहते जी है, ये आपका अमीर है। अब अगर आप कितने उस्ताद हैं? कहते जी 20। मैं कहा 20 उस्ताद मिलकर कहें कि हम इस मोहतमिम को मोहतमिम नहीं मानते, हम 20 बारी बारी मोहतमिम बनेंगे एक एक महीने के लिए, तो बताओ इसको इश्तराकियत कहते हैं, ये तुम कबूल करोगे? कहते नहीं करेंगे, गलत है। बस मैं ये झगड़ा अमीर शुरा का झगड़ा नहीं है, ये लोगों को गलत बताया गया और गलत लोगों को इसके ऊपर भड़काया। और हमारे पुराने भी है नहीं, वो जी शुरा जी साहब ने बनाई थी, और शुरा ये थी, और जी शुरा। ये असल में जो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पावर है ना वो पठान है, और वो सारे आशिक हैं, ड्राइवर और हाजी साहब आशिक, अंधे आशिक हैं। उनको तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आप समझाने बैठ जाओ तो आपकी बात भी नहीं समझेंगे। असल में दो चीज़ें हैं ना, पता ही नहीं ना, एक होता है अकीदा और एक होती है अकीदत। जी, क्या? अकीदा और अकीदत। हाँ, अगर अकीदा गालिब रहा अकीदत पर तो आप ठीक रहेंगे। अकीदत गालिब आ गई अकीदे पर आपके। बिल्कुल सही बात, वो अकीदत में है। हाँ, अब बरेलवी की क्या है? अकीदत। अकीदत है। ये अकीदत गालिब आ गई, जी, अकीदा गया। जी, अब यही यार रैविड का हो गया कि रैविड की अकीदत इतनी गालिब आ गई कि अकीदा अकीदा गया। गया। असल सुन्नत और सीरत गया। ये झगड़ा है। अब ये इस झगड़े के अंदर फंसा के लोगों कहते हैं अमीर शुरा अमीर शुरा अमीर शुरा। अब बेचारे उलमा भी फंसे हुए, उनको ही पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। बस तो झगड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए आता है ना कुरान में, वाला इन तनाज़ातुम फी शैइन, अगर तुम्हारा किसी चीज़ के अंदर झगड़ा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूली, फिर उसको अल्लाह के रसूल ने कुरान जिसकी तरफ लौटाओ। तो मोला थानवी ने लिखा है फी शैइन मालूम कर लो कि झगड़ा है किस में, फिर उसको सीरत से मालूम करो। जब जैसे डॉक्टर को वो मरीज़ का मर्ज़ तशख़ीस ही नहीं तो इलाज क्या करेगा? अब उसको तशख़ीस करने में उसको डॉक्टर को जोर लगाना पड़ता है। नहीं समझ आ रही MRI करा रहा है, नहीं समझ आ रही एक्सरे करा रहा है, नहीं समझ आ रही ब्लड टेस्ट करा रहा है, नहीं समझ आ रही, सारा कुछ कर करके जब वो उसको बीमारी को पकड़ लेता है, अब 1 मिनट का इलाज का काम है। अभी उम्मत के उलमा इसकी तशख़ीस नहीं कर सके कि बीमारी क्या है, झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ। हम वो डॉक्टर फयाज राजे के पास गया लाहौर, है ना, उसका दफ्तर में, वो तो उसकी आदत अब बोलता ही रहता, सुनता नहीं, घंटा बोलता रहा कॉलेज में गए थे है। कॉलेज मैं उसको जो अपने क्लिनिक है वहाँ की, अच्छा, क्लिनिक में। पता नहीं क्या नाम है उसका, बोलता रहा। तो आखिर में कहा मैं ये डॉक्टर साहब तो पहले ये तो बताओ कि झगड़ा किस में है। पता ही कोई नहीं। फिर जब मैंने ये बताया ना, अब उसकी बोलती बंद हो गई है। कहते जी मैं तो अंदर घुसा हुआ, मैं उस वक्त से जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ जो फलाना वो भाई साहब के साथ में यूँ रहा और फलाना के साथ। यार सारी भाई ये कोई थोड़ा बात है कि आप किसी के साथ रहे हैं जी। मसला यह कि तू ये पता कि इसमें झगड़ा किसका है, बस ये बताओ। आज आपने एक बात की ना अकीदे और अकीदत वाली, यकीन जानिए बहुत सारे जो रोजाना जोड़ने या मार्केट में उलमा बैठे हैं, ये भी अक्सरियत अकीदत हट के अकीदत पे है। अकीदत में प्राइवेट की अकीदत, उलमा की, अपने असातिज़ा की और उसकी अकीदत में। मौलवी साहब हमारे साथ चिड़िया में थे, वो राय में अब उधर से निज़ामुद्दीन से होके आए और मुझे आकर कहने लगे कि कायदे मुझे ना मौलाना साद साहब अली उन्होंने ना पैगाम दिया था कि भाई साहब ये थोड़ा खराब है। पैगाम पहुँचाना के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी आप फिर गए मिलने? कहते हैं यार मिल जाने नहीं दिया था, लेकिन वो चल उनके साथ रहता नहीं मस्जिद वाला। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं भाई अब कहाँ से खाएँ, कहाँ जाएँ, पढ़ाते इधर ही हैं, जुड़ते इधर ही हैं, कैसे करें, हमारे लिए मुश्किल है। बस खामोशी से चल रहे हैं बस। बात क्या ही नहीं कहते, नहीं कह रहे। ये वो लोग हैं जो हफ्ते वाले में 3 ग्रोह हो गए थे ना, अब ये 3 ग्रोह इधर बने हुए। अब यह भी वही बात है। अभी मैंने भी वही बात मैं एक इस पे मजबूर लिखा था ये। अच्छा, इस वक्त 3 ग्रुप है। एक वो है जो कहता था मछलियाँ पकड़ना है ना, और दूसरा कहता था, दूसरा पकड़ता था, और तीसरा कहता था कि हम इधर ना इधर है ना उधर हम
अपनी मर्जी करो। है नी? तो एक क्या है कि भाई इस मसले को कि भाई ये मसला शरीयत का मतलब ये है और ये गलत है, दूसरा एक तो गलत पे चल रहा है, दूसरा कहता है ये गलत है, और तीसरा कहता है ना हम इधर भी है और मैंने एक मजमून उस मजमून में मैंने लिखा वो है कि इसमें कि वो कुरान की आयत है अलम तरा इल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, आपने उस कौम को नहीं देखा जिसने अल्लाह की नेमत को कुफ्र में बदल दिया, कि ये अमारत को अल्लाह ने नेमत कहा है, अमारत को हदीस में अल्लाह के नबी ने नेमत कहा है, इन्होंने अमारत को बदला इश्ताकियत के कुफ्र से। अलम तरा इल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा व अहल्लू कौमहुम दारल बवार, और पूरी कौम को जहन्नम में के अंदर डाल दिया, जन्नत के रास्ते पे चला दिया। तो इतना बड़ा इस अमारत की एक नेमत को उन्होंने कुफर के निज़ाम से बदल दिया और लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं, और पूछ रहे हैं जी क्या हक है जी, उधर भी हक क्या था, इधर भी हक क्या है जी, उधर भी चलेंगे तो इधर भी चलेंगे। अब है जी कुछ निज़ाम तो इस तरह चल रहा है। वो एक मेरा दोस्त है, इदारा जमात में जाता है, मैंने उससे बात की, कहता जी आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं अभी ना खामोश हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जब ये हो जाएगा ना मौलाना साहब वाला मामला सीधा आ जाएगा, फिर मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मैं क्या लो फिर आए ना आए तेरे किस काम का। वो मक्के वाले जब भाई। मक्का फतह हो जाएगा तो हम कबीले इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। दाखिल हो जाएगा। बहुत सारे बंदे ऐसे इस पे भी 3 ग्रुप है। देखो एक आदमी ने हमें कहा कि मौलवी साहब थे, देखो 3 किस्म के आदमी कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कितने? 3 किस्म। और ना तुम इन पे वक्त ज़ाया करो। हाँ। एक वो है जो इगराज वाला, गर्ज वाला, उसको गर्ज चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे मिंबर चाहिए, ख्वाह मिंबर निज़ामुद्दीन की तरफ से मिले या है जी, मुझे ओहदा चाहिए ख्वाह निज़ामुद्दीन से चले, जहाँ ओहदा मिलता है मैं उधर जाऊँगा। मैं गर्ज वाले, जिस तरह अक्सर शुरा को पता है कि गलत है लेकिन क्यों नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल वो कहते हैं हम आपके साथ हैं लेकिन बैठे उधर ही, ओहदा नहीं छोड़ने के लिए तैयार। नजरियाती तौर पर हम ठीक है। आपके साथ हैं। एक तो ये गर्ज वाले, ये इनको गर्ज मीठी है, ये आपका साथ नहीं देंगे, जहाँ इनको गर्ज लगेगी वहाँ चले जाएंगे। और दूसरे वो हैं जो मसलत पसंद है। क्या मसलत पसंद? और जी कोई बात नहीं, वो भी ठीक है ये भी ठीक है, दोनों के साथ चलते हैं, एक ही काम है। यार रोकना है हमने, इस रूट पे जाना है, इधर से वो भी आ जाए, ये सड़क ज़रा ख़राब है, इसी भी ठीक है, वो हिल टॉप तो फिर चाय वाला तो इधर रह जाएगा, फिर क्या करें। बात चलो इधर पर आ देंगे कि ये सड़क ठीक है, इधर इसी तरह आगे फिर बाद में खड्डे आएंगे बहुत से, आने दो उनको आने दो। तीसरा ग्रुप अच्छा मसलत पसंद इधर की और भी उधर दोनों भी। तरफ बना कर मैं सास कहती है मसलत नहीं है, मुनाफकत है। हकीकत तो यही है, दिल में मसलत पता नहीं है, आपको ये हकीकत क्या है, मुनाफकत और है। फिर चलना दोनों में। अच्छा दोनों। तीसरा ग्रुप वो है जो बुज़दिल, यार जाऊंगा तो कौम क्या कहेगी, बरादरी क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। तो ये 3 किस्म के आदमी अभी वो मौजूद है। ये आपको साथ नहीं देंगे, और इसी वजह से ये तीनों है ग्रुप सारा, इन्हीं तीनों में कुछ अगराज वाले हैं और कुछ मसलत पसंद है और कुछ बुज़दिल। बड़े लोगों ने कहा यार तुम रोजाना वाले थे, इतने लोग थे, इतने मिलने जुलने वाले, अब सब खत्म हो गए, ये हो गया वो हो गया। मैं कहा, यार ये तो हक सच की बात है। जो नाराज होता है होते, जिसने मिलना है मिलेगा। क्या हो गया इसमें? जो गाड़ी वाला क्यों कह रहा है कि आ गए। नहीं आया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। यार वो 2 रास्ते हैं ना, अब एक तो कलर सीधा वाला, अगर उस पर जाएंगे हिल टॉप नहीं आएगा, तो कलर इधर कलर सीधा, अगर हिल टॉप पे जाएं तो फिर आगे वो सड़क कोटे की बहुत ख़राब है, क्या करेंगे। हाँ फिर आगे वो किसी और पे वहाँ कलर सीधा में एक आगे होटल आता है, वहाँ मस्जिद भी है। अभी हम इसी जगह चौक में खड़े हैं जहाँ से कलर सीधा मुड़ना है,
آپ کے انتظار میں. بس آ رہا ہوں, پمپ کراس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پہنچنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں جی گھر گھر میں فساد کروا دیا, 2 بھائی ہیں, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. ذرا آگ پہ تو ہوگا نا. کس نے کرایا؟ یہ تو اللہ کے نبی کو بھی جا کر کہا تھا اس نے. جب ولید نے کیا کہا تھا, ابو جہل نے بلکہ کہا تم نے ولید نے کیا کہا تھا, فرقت جماعتنا, تو نے ہماری جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. شتت امرنا, ہمارے ہم کاموں کو بکھیر دیا ہے جی. اور ہمارے ساتھ ابتا دیننا, ہمارے دینوں کو بزرگوں کو تو نے عیب لگانے شروع کر دیے. ریوڈ والے ایسے ابو الولید گیا تھا نا جب وہ. ولید نے تو بات یہ ہے کہ جب حق آئے گا تو باطل میں کھلبلی تو بچے گی. اس کھلبلی کو وہ کہیں گے یہ فتنہ پھیلا رہے. وہ تو بکی ٹکی. آپ نے ایک بڑا مکان بنانا ہے تو چھوٹے کو تو توڑنا ہی پڑے گا. تو کہیں گے یہ چھوٹا بھی نہ توڑو, بڑا بڑا تو یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر امیر کو طے کرنے میں بھی 5 طریقے ہیں سنت شریعت میں. کتنے؟ 5. اب یہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب کو کس نے امیر بنایا. تو شریعت میں امیر کو مقرر کرنے کے اب چلیں 5 چلیں طریقے. چلیں پوچھنے آگے ان کو ادھر ہی چائے پلا دیں گے. آئے گا یہ ذرا ٹھیک راستہ ہے, وہ بہت خراب ہے. ادھر ایک سیالے سے آگے نا سب پٹی بہت برا حال. وہ میرا ہل ٹاپ تھا, میں کہا نماز پڑھیں گے, جب چائے بھی پلائیں گے. میں نے کہا ٹائم تو نہیں ہے. اس 5 طریقوں میں 4 طریقے تو خلفائے راشدین سے ثابت ہیں. چاروں خلفائے راشدین سے. ایک طریقہ یہ ہے کہ امت خود کسی نہ کسی ایک پر جمع ہو جائے مل کر, جیسے حضرت ابو بکر صدیق پر امت جمع ہو گئی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلا امیر کسی کو خود مقرر کر دے اپنی جگہ پہ. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس کو مقرر کیا؟ حضرت عمر کو. حالانکہ کوئی بھی حضرت عمر کے مقرر کرنے پہ راضی نہیں تھا سوائے حضرت عثمان کی. باقی سب کہتے تھے عمر کو نہ مقرر کرو, ہو سکتا ہے یہ جو ہے یہ حتیٰ کہ پھر یہ کہا کہ بھائی یہ تو جب انہوں نے مقرر کر دیا تو آپ کچھ لوگ آئے کہ ابو بکر آپ نے کس کو مارے, پھر اللہ کو کیا جواب دو گے, ہے نہیں. تو فرمایا کہ میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں, عمر کو بھی تم سے زیادہ جانتا. دلی رضی اللہ نے 6-7 مہینے بعد جا کے بیٹھ. اچھا خیر اے گل پوری ہون دے. 5 2 باتیں ہو گئی. تیسرا طریقہ ہے کہ امیر کوئی جماعت بنا لے اور وہ جماعت پھر امیر کی فوتگی کے بعد آپس میں مل کر امیر طے کر لے. جسے حضرت عمر نے 6 آدمی کی جماعت بنا دی تھی. یہیں سے انہوں نے شورا کی دلیل دی. اور چوتھا ہے کہ جو پہلے سے جس خلیفہ نے جو 6 آدمیوں کی جماعت بنائی ان میں سے جو بچا وہ امیر بن گیا. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ امیر بن گیا, حضرت علی ویٹنگ لسٹ پہ آ گئے. کہ جو ہی حضرت عثمان کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے بغیر مشورے کے امارت سنبھال لی. اس پہ خارجیوں نے حضرت علی کے خلاف ہو گئے کہ یہ بغیر مشورے کے امیر کیسے بن گیا. سمجھ گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں میرا مشورہ تو وہ ہوا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بعد طے ہو گیا, تو میں تو ویٹنگ لسٹ پہ. اس مشورے میں 6 تھے اور 4 دستبردار ہو گئے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, زبیر رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ.
یہ چاروں دستبردار ہو گئے تو 2 رہ گئے. عثمان رضی اللہ کا انتقال ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے خود سنبھال لی الیکشن. اب مشورہ نہیں ہونا. تو اس پہ خارجیوں نے علی کے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کیا کہ یہ بغیر مشورے کے امیر، جس طرح آج ہو رہا ہے. ظہور شاہ صاحب اب خود بخود جب امیر بن گئے، اسی ویٹنگ لسٹ میں تھے، تو اب انہوں نے کہا جی یہ بغیر مشورے کے امیر کیسے بن گئے. اب جس نے شریعت پڑھی ہے تو وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا. اچھا یہ ہو گئے 4. 5ویں طریقے کو کہتے ہیں استعلاء. کیا استعلاء؟ کہ ایک آدمی اپنی قوت سے خود امارت پر غالب آ جائے. اچھا، قابلیت سے یا قوت سے. جس طرح خلفائے راشدین کے بعد یزید آ گیا، اور یزید کے بعد بنو امیہ بن عباس کے سارے سلسلے شروع ہو گئے. یہ قوت سے آگے، اور اب ان کو جب ہٹائیں گے تو امت میں انتشار پیدا ہوگا. جس طرح یزید کو ہٹانے کی کوشش کی تو 70 آدمی خاندان کے، ایک خاندان کے شہید ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے کربلا میں. اس کے بعد پھر فقہاء نے فتویٰ دے دیا کہ امام امیر جیسا کیسا ہو اس کے خلاف خروج، یعنی یہ کرنا، بغاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے. فاسق اور فاجر بھی ہے، اس کی اطاعت بھی واجب ہے. یہ فقہ میں لکھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. ہاں حدیث بھی ہے اس کے اوپر. یا رسول اللہ، ہم ایسے امیر ہوں جو حرام کریں اور خلاف کریں تو ہم ان کے خلاف لڑیں، پھر جہاد کریں قتال کا. ہم نے کہا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں تم نے. اس کے اوپر علماء نے فتویٰ دے دیا تجب الطاعۃ الامیر ان کان جائرا. امیر کی اطاعت واجب ہے بے شک وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. چلو اگر بقور ان کے علم موری صاحب کو کسی نے امیر بنایا، خود مسلط ہو گئے، تو اب بھی کیا اطاعت ان کے فقہ کے تحت جائز ہے یا نہیں؟ چلو ان سے پوچھو جو ٹھیک ہے نہیں بنایا کسی نے، خود ہی اگر ہو گئے، تو اب بتاؤ اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تم بتاؤ کہ ان کی اطاعت واجب ہے یا نہیں، یا بغاوت واجب ہے؟ بس ان کے پروپیگنڈے لوگوں کو غلط گائیڈ کرنے کے لیے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ مسئلے مسائل ہیں جی جو اصل ہیں، عوام کو پتہ نہیں، علماء کو پتہ نہیں ہمیں کہ مسئلہ کیا ہے، اور ہم اس کو غلط بنا کے امیر شورا امیر شورا امیر شورا، بس یہی ہر ایک کے زبان پہ چڑھا ہوا اصل مسئلہ. نہیں یہ کسی کو نہیں پتا، بہت کم لوگ. اچھا. اب کسی سے بھی جا کے پوچھو کہ کیا اختلاف کیا ہے، وہ اور چیزیں بتائے گا آپ کو، عوارض بتائے گا، حقیقت نہیں بتائے گا. بڑوں کی لڑائی ہے، ماں باپ لڑے، اولاد کیا کرے، یہی بات ہے. بس وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. چونکہ آپ وہ مرض پتہ کریں تو اس کو شریعت پہ لائیں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. اس لیے مرض کو پتہ شیطان کرانے نہیں دیتا ہے جی، اور وہ بس اپنا اجتہاد لے کر بیٹھے ہوئے جی یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. بس بھائی ایک مرض پتہ ہوگی تو آپ بتائیں گے یہ چیز ہے ہی ہے جی. پھر دوسرا نظام انہوں نے چلایا جو وہ کہتے ہیں جمہوریت. کیا جمہور علماء ان کے ساتھ ہے، اور جمہور علماء شورا کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک نعرہ مارتے ہیں. اور اسی وہ زید صاحبہ کی اسی پہلے صفحے میں دوسرے صفحے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت اقوا نے پوچھا کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، اور امت کا اکٹھا ہونا اجماع کیا ہے اور تفرقہ کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقوا سے کہ تو نے سوال کیا، اب جواب بھی یاد کر کہ نبی کا طریقہ سنت ہے، اس کے خلاف بدعت ہے، اور اہل حق کا حق پر اکٹھا ہونا یہ جمہور ہے، یہ اجماع ہے، اور ان کلو بے شک تعداد میں کم ہو. اچھا، بے شک تعداد میں یہ اسلامی جمہوریت ہے. یہ جو ہماری پتھر اٹھا کے رکھو کوئی اس پہ آ جائے گا. بنے وہ چلے کیا کریں. اچھا
سمجھے. اب یہ لوگوں کہتے ہیں جمہور علماء سارے ادھر ہیں, دیکھو اکثریت ادھر ہے, اکثریت انگریزی ہے. اچھا دوسرا فرمایا کہ تفرقہ کیا ہے کہ اہل باطل کا باطل پر اکٹھا ہو جانا و ان کاسروں بے شک اکثریت میں ہو, یہ تفرقہ ہے. یہ جمہور کی تعریف. ہم جمہور کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ زیادہ لوگ یہ جمہور ہے انگریزی, انگریزی جمہور ہے. ہاں اسلامی جمہور نہیں ہے. کہ انگریزی جمہور میں یہ ہے کہ اسلامی جمہور کیا ہے, 100 میں سے 10 آدمی سنت پر ہیں اور 90 بدعت پر ہیں. اسلامی جمہور کیا ہے, یہ 10 آدمی. یہ جمہور ہے. اور انگریزی جمہور 90 آدمی. اللہ اکبر. یہ پہلے 4 صفوں میں آپ کو ان سارے اختلاف کا پورا دوسری جلد کے پہلے 4 صفحے بس. یہ ہوتا ہے اللہ پاک امت پہ کھپنے پہ قرآن حدیث کھولتا ہے جو اللہ نے آپ پہ کھول دیا ہے. وہی مولوی کہتے ہیں جمہور. میں کہ تم یہ نعرہ مارتے تھے مزاربت کے دنوں میں, جب ہم نے تمہاری مخالفت کی تو تم بھی یہی کہتے تھے جمہور علماء اس طرف ہے, تو آپ 2-4 ہمارا کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ تو میں کہا وہ جو اس جمہور کا کدھر گئے پھر وہ جمہور مزاربت کا جمہور کدھر گیا؟ اور واقعی 40,000 علماء تبلیغی علماء اس میں پھنسے ہوئے تھے, اور مفتی صاحبان کتنے 40,000 جو نیب کی لسٹ کے مطابق 40,000 تبلیغی مفتی صاحبان اور علماء اور شیخ الحدیث. تو اب وہ کہتے تھے ہمیں بھی یہ جمہور ہے, جس پہ جمہور آ جائے وہ حق پہ ہوتا ہے. تو اب جمہور آ گیا. وہ تو قرآن میں بھی ہے, دوسرے 8 پارے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. جب اکثریت والوں کی اتباع کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اکثریت کو نہ دیکھو. جب اکثریت کے پیچھے چلو گے, اکثریت نہیں دیکھنی, شریعت دیکھنی ہے. تو جمہور یہ ایک علاقہ تھا. پھر امیر کے بارے میں اسی میں لکھا ہے ابن مسعود نے, جو عثمان رضا کے خلاف نہیں, وہ بیت اللہ جو مسجد نے آج کے دنوں میں 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی, جو کیس چلا, تو لوگ امیر کے خلاف خلیف باتیں کرنے لگے. تو اس وقت ابن مسعود رضا خطبہ دیا. یہ بھی اسی میں ہے, دوسرے صفحے پہ آتا ہے, پہلی جلد دوسری جلد. خطبہ یہ دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد سلطان ہوں گے, امیر ہوں گے. سلطان کا مطلب امیر میں, آگے جا کے اس کی خود تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ میرے بعد سلطان یعنی امیر ہوں گے. فلا تذلوہ, ان کو ذلیل مت کرنا, ان کو ذلیل مت کرنا. کہ اگر تم نے امیر کو ذلیل کیا تو تم نے اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے نکال دیا, اور تمہاری توبہ بھی قبول نہیں جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کرو. تو اب ذلیل کرنے میں لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے. یہ بھی اسی میں لکھا ہوا ہے دوسری جلد میں. کیا پڑھتے ہیں میادر صاحب کو, کیا شریعت آج امیر کے خلاف بات دیا, امیر کو ذلیل کرنے میں لگے ہوئے, مولوی صاحب نے یوں کر دیا, افران نے یوں کر دیا. یہ تو کس کو پہلے نہیں, حاجی صاحب کے خلاف تم نے کیا کیا تھا ذلیل کرنے کے لیے؟ 18 صفحات پہ انہوں نے پیج پہ پوری دنیا میں خط لکھا تھا کہ حاجی صاحب کا دماغی توازن ختم ہو گیا, خلاف شرع کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. پورا زور لگایا انہوں نے. جب دیکھا حاجی صاحب یہ جو 18 صفحوں پہ 2004 میں حاجی صاحب کے خلاف بغاوت کا نظام بنایا تھا, تو یہ پورا گنڈا ہے. اللہ ان سے حفاظت فرمائے. بس آپ بھی وہی اسی گروپ والوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو مولانا ہارون رشید صاحب کے اوپر کس طرح کی بات کرتے ہیں. ہاں اب بات لگا نہیں کوئی. ہمارے ملتان کے جو ہے نا مفتی صاحب کلپ جاری کیے انہوں نے, تو اللہ ان کی ہدایت ہے. امت کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے امیر کے خلاف باتیں کرنا یہ پہلی بنیاد ہے. جب تک امیر پہ اعتراض شروع ہوں گے پھر اللہ کی مدد اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اصل یہ بات ہے. آہستہ آہستہ
دیکھو نا ابھی یہ سارا مسئلہ کھڑا کر ٹھیک ہے شیخ انہیں مذاکرہ پورا ہو گیا اللہ والوں اللہ نے سانو سعادت دیتی ہے انہیں انہوں سیو چپ کر بند کر دیا میں جی تسی ہن کی میں تاں ہی تو تانوں سٹارٹ تو کرایا سی دوبارہ